جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل بڑا کر رہا تھا کہ پاکستانی سیاست پر بات کروں، 27ویں آئینی ترمیم پر بات کروں، جو ججوں اور عدلیہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس پر بات کروں. الیکشن کمیشن کی تقرریاں اب انڈائریکٹ حکومت کرے گی، یعنی چیف الیکشن کمشنر حکومت لگائے گی انڈائریکٹ، اور پھر وہی چیف الیکشن کمشنر الیکشن کرائے گا. اور ظاہر ہے میں اگر کسی کو لگاؤں گا، اوبلائج کروں گا، تو میرا کوئی کام ہوگا تو وہ میرا کام بھی کرے گا. تو بھائی ایسے ہی ہوتا ہے بارٹر سسٹم. تو دل تو یہ کر رہا تھا کہ 27ویں یعنی ترمیم پر جو پیپلز پارٹی کے اندر اور باہر خبریں چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں، افواہیں چل رہی ہیں، اور میٹنگز چل رہی ہیں، بیٹھکیں چل رہی ہیں، ان پہ بات کروں. اور پاکستان تحریک انصاف کے مزید سخت دن آنے والے ہیں، اس پر بات کروں. سہیل افریدی صاحب کہ وارنٹ گرفتاری بالآخر خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد تک پہنچ گئے. وہ کہ جنید اکبر اور سہیل افریدی صاحب وہاں موجود نہیں تھے، تو لہٰذا یہ کام کبھی دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس ملک میں بہت کچھ ہوا ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہو جائے کسی دن کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو، وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کے لیے پولیس سامنے کھڑی ہو اور وزیر اعلیٰ صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوں. ایسا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس ملک میں 78 سالوں میں کیا 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 نہیں ہوا. اور جی چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بشرا بی بی کی بات کروں کہ آپ ان کے موقف سے تو اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اس سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ دونوں اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. بڑے بڑے کھڑے نہ رہ سکے، وہ کھڑے ہیں. اور دل چاہتا ہے نواز شریف صاحب کی بھی بات کروں. دل تو کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی بات کروں کہ کدھر گیا قائد اعظم ثانی، پاکستان کا انقلابی اور 3 مرتبہ کا وزیر اعظم، دلوں کی دھڑکن، دلوں کا راجہ. غائب ہی ہو گیا. اللہ انہیں صحت دے، حفظ و امان میں رکھے. غائب ہی ہو گئے. کبھی کبھی 25 یا 28 گاڑیوں کا ایک پروٹوکول چلتا نظر آتا ہے اور اس میں نواز شریف صاحب ہوتے ہیں، سنا جاتا ہے. اور جی تو چاہ رہا تھا کہ اس پر بھی بات کروں کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے بیچ کیا چل رہا ہے. کیوں راوی چین ہی چین نہیں لکھ رہا، یا کیوں ایسی افواہیں اڑتی ہیں کہ چچا بھتیجی میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اللہ نہ کرے، میری تو دعا ہے کہ ٹھیک رہیں، لیکن یہ ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی افواہ باز ایسی افواہ اڑا دیتا ہے. کیوں اڑاتے ہو بھائی ایسی افواہیں، جھوٹی افواہیں؟ اور دل تو چاہتا ہے کہ اس پر بھی بات کروں کہ ترقی کدھر ہے، خوشحالی کدھر ہے. ٹی وی چینلوں پر، تقریروں میں، بیانوں میں تو ترقی نظر آتی ہے، عوام بھی نظر آتی ہے، لیکن ایکچولی عوام جو ہے ایک ہجوم ہے اس ملک میں، اور جانوروں جیسی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہے. اور ترقی اور خوشحالی اگر آ رہی ہے تو اوپر کوئی 200، 250، 300، 500 یا 1000 خاندانوں میں آئی ہوگی. نیچے تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی سب چیزیں؟ اور دل تو کرتا ہے کہ اس پر بھی بات کروں کہ 28ویں ترمیم کب آ رہی ہے. 28ویں ترمیم میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. اور دل کرتا ہے اس پر بھی بات کروں کہ اب شہباز شریف صاحب کہ اب ان کی سیٹ مضبوط ہے. زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کا مشن، بلاول بھٹو وزارت عظمیٰ تک پہنچانا، وہ سفر جاری ہے. یا مریم نواز صاحبہ ان کا راستہ روکیں گی، یا کوئی درمیانی سرپرائز پیکج آئے گا. اور دل تو چاہتا ہے کہ اس پر بھی بات کروں کہ کون ہے جس کے لیے 30 نومبر سے پہلے تک یہ 27ویں یعنی ترمیم منظور کی جا رہی ہے. اور ایک جج صاحب کا سنا جا رہا ہے انہیں رکھنا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پتہ نہیں کیوں باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے. دل تو چاہتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بھی بات کروں کہ یہ وقت کس کی رونت پر خاک ڈال گیا. وہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ اگر کوئی ایک شعر میں ایک آدھ لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں. یہ وقت کس کی رونت پر خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ سیٹ پر بیٹھے قاضی فائز عیسیٰ کی آپ نے سنی باتیں؟ کیا سردار کیوں لگاتے ہو اپنے نام کے ساتھ؟ کیا رولا ڈالا ہوا ہے؟ چپ کر جاؤ، تم بیٹھو، تم کھڑے ہو، تم ادھر چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ. بولنے کا شوق، اپنی آواز سننے کا شوق، اور پھر
وقت جو ہوتا ہے نا، وقت برباد کر کے سب کچھ رکھ دیتا ہے. دل چاہ رہا تھا کہ پاکستانی سیاست پر بات کروں، لیکن دو ایسے موضوع ہیں جن پر میں آئی لو ٹو ٹاک. پورا انگریزی کا فکرہ صحیح بول رہا ہے، آئی لو ٹو ٹاک. دو ایسے موضوع ہیں. ایک، میں پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ زوران ممدانی اگر پاکستان میں ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا، اور زوران ممدانی اگر پاکستان میں ہوتا تو کیا وہ الیکشن جیت پاتا. اس پر بات کرنی ہے میں نے. اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ امریکہ میں، غالباً امریکہ ہی ہے، شوہر کی جانب سے بیوی کے حصے کا کیک کا آخری ٹکڑا کھانے پر بیوی نے 25 سالہ شادی ختم کر دی. دوبارہ سنیے، شوہر نے بیوی کے حصے کا کیک کا ٹکڑا کھایا اور بیوی نے شادی ختم کر دی، 25 سالہ شادی ختم کر دی. اس پر مزید آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے زوران ممدانی پر بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک یہودیوں کا گڑھ ہے، اور زوران ممدانی نے کہہ رکھا تھا اور کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے غزہ میں. امریکہ میں کھڑا ہو کر، کوئی اتنے بڑے الیکشن میں کی مہم میں جا کر یہودیوں کو ناراض کرنا اور اسرائیل پر تنقید کرنا، اور یہ کہنا کہ اگر نیتن یاہو صاحب نیو یارک آئے، صاحب معذرت چاہتا ہوں، صاحب لگا دیا اس جنگی مجرم کے ساتھ، نیتن یاہو اگر نیو یارک آیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا. اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نیو یارک کے میئر کے لیے الیکشن لڑتے زوران ممدانی نے دی، اور سارے ارب پتی کھرب پتی ناراض ہو گئے، سارے یہودی ناراض ہو گئے. اور ٹرمپ صاحب نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ نیو یارک والوں اگر اسے جتوایا تو تمہارا فنڈز بند کر دوں گا، فنڈز کی کٹوتی کر دوں گا. میں معذرت چاہتا ہوں، ایک پچھلے ولاگ میں نے کہا کہ زوران ممدانی ہو سکتا ہے اگلا امریکہ کا صدر بنے، تو مجھے کسی دوست نے بھیجا کہ ایک تو وہ امریکہ کا پیدائشی نہیں ہے، وہ باہر افریقہ میں پیدا ہوا. دوسرا، میرے دوست کے مطابق 2018 میں امریکی نیشنلٹی لی یا نیشنلٹی ملی یا پتہ نہیں، بہرحال وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ انفارمیشن ٹھیک ہو یا غلط ہو، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتا جو امریکہ کے صدر کے لیے شرائط ہوتی ہیں. خیر، تو زوران ممدانی نے یہودیوں کے گڑھ میں ٹرمپ صاحب کے حامی امیدوار کو، سٹیٹس کو ہرا کر میئرشپ حاصل کی. اب مجھے بتائیے، اگر زوران ممدانی پاکستان میں ہوتا، مثال کے طور پہ کسی افریقی ممالک میں پیدا ہوتا، یوگنڈا میں پیدا ہوا، کمپالا میں، دارالحکومت کمپالا میں، وہاں پیدا ہوتا، وہاں سے آ جاتا پاکستان، اور ماں ہندو ہوتی اور باپ مسلمان ہوتا، اور یہاں آ کر وہ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ یا اسلام آباد کے میئر کے لیے الیکشن میں کھڑا ہوتا اور حکومت وقت کے مخالف ہوتا، یعنی حکومت وقت کے مخالف الیکشن لڑ رہا ہوتا، اور ریاست اور حکومت کے امیدوار کے خلاف کھڑا ہوتا اور اس کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوتا، تو سوچئے کیا وہ الیکشن جیت جاتا؟ بالکل بھی نہیں. پہلے تو اس پر مذہبی فتوے لگاتے ہیں کہ تیری ماں ہندو، تیرا باپ مسلمان، یہ تو شادی نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے مذہبی طور پر، میرا مذہب کے حوالے سے اتنا نالج نہیں ہے، لیکن پہلے یہ فتوے لگتے اس کے، اور اگر اس کی ماں بھی مسلمان ہو جاتی تو پھر ہم کہتے کہ پتہ نہیں اب یہ شادی دوبارہ ہونی چاہیے یا نہیں ہوئی یا ہونی چاہیے. بہرحال پہلے وہ یہ بھگتتا. اب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ مسلمان اور ہندو کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ڈیفینیٹلی جہاں تک میرا نالج ہے نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے جہاں تک سنا ہے کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے. تو لیکن یہ امریکہ میں تو ظاہر ہے، امریکہ میں تو ایسی کوئی قید نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ بحث ایک سائڈ پہ رکھیے، لیکن پہلے تو وہ اس پل سرات سے گزرتا کہ آپ کے ماں باپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. پھر اس پر وطن پرستی پر شک کرتے، اس کو کہتے کہ یہ کون سا افریقہ میں پیدا ہوا ہے، پیدا ہو کے ادھر آ گیا ہے
اور ادھر آ کے الیکشن لڑ رہا ہے اور حکومت کے مخالف لڑ رہا ہے، ریاست اور حکومت کے امیدوار کے مخالف الیکشن لڑ رہا ہے، پھر اس پر پرچے مقدمے بنتے، پرچے مقدمے بنائے جاتے اس پر، اور پھر اس کے بعد جب وہ الیکشن والا دن آتا تو یقین کریں کوئی لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہوتے، کوئی پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہوتے، کوئی نون کو دے رہے ہوتے. اس طرح یہ ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ اور سٹیٹس کو للکارنے والا میئر جو ہے وہ اس کو کوئی ووٹ ہی نہ دیتا. یقین کریں، لکھ کر لے لیں، آج زوران ممدانی آ جائے پاکستان، اور پاکستان آ کر حکومتی پارٹیوں میں نہیں اپوزیشن کی پارٹی کی طرف، پاکستان تحریک انصاف کتنی بڑی پارٹی ہے اور اگر فیئر الیکشن ہو تو سکتا ہے جیت جائے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر وہ پی ٹی آئی کا امیدوار بن جائے جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت بھی، اور کراچی لاہور پشاور رہنے دے، کراچی لاہور کوئٹہ اسلام آباد کا وہ میئر بن کر دکھائے. یہ ہے امریکی نظام، یہ ہے جمہوریت. ٹرمپ جس کے مخالف ہے، جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، اس ٹرمپ کا جو مخالف ہے وہ نیو یارک کا میئر بن گیا ہے. یہ ہوتا ہے نظام، یہ ہوتا ہے رول آف لا، یہ ہوتی ہے جمہوریت، یہ ہوتی ہے ووٹ کی عزت. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہراؤ، مطلب صدر ہے، سب کچھ ہے امریکہ کا، لیکن وہ جیت گیا. تو کیا یہاں کا وزیر اعظم، یہاں کی ریاست، یہاں کی حکومت، یہاں کا سٹیٹس کو اگر نہ چاہتا تو وہ جیت پاتا؟ بالکل بھی نہیں جیت پاتا. کونسلر نہ کوئی منتخب ہونے دیتا، اس سے پہلے ہی گرفتار ہو جاتا، اس سے پہلے ہی نائل ہو جاتا، اس سے پہلے ہی فتووں کی زد میں آ جاتا، اس سے پہلے ہی فارغ ہو جاتا. ویسے بھی پاکستان میں کبھی کس اتفاقاً کوئی ہو گیا ہو، لیکن کب ہم نے کسی اچھے امیدوار کو یا پڑھے لکھے آدمی کو ووٹ دیا؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان جنہیں ہم محسن پاکستان کہتے ہیں، ویسے وہ آخری انٹرویو میں کہہ گئے تھے کہ میں پچھتاوا یہ کہ اس قوم کے لیے میں نے کام کیا اور یہ احسان فراموش قوم ہے. ساری عمر قید و بند میں رہے. بھارت نے اپنے ڈاکٹر عبد الکلام کو، جو ان کا سائنسدان تھا، اس کو انہوں نے صدر بنا دیا. ہم نے اپنے ڈاکٹر ایکیو خان کو قید میں رکھا. تو ڈاکٹر ایکیو خان صاحب نے سیاسی جماعت بنائی، پتہ نہیں کوئی 2-2.5 درجن امیدواروں کو ٹکٹ بھی دیے. یقین کریں ساروں کے سارے ضمانتیں ضبط ہوئی، کوئی ایک بندہ بھی الیکشن نہیں جیت سکا. الیکشن جیتنا تو کیا، کوئی باعزت مقابلہ بھی نہیں کر سکا. عبدالستار ایدھی صاحب، جن کے لیے ہم ہر وقت عقیدت اور محبت کے پھول برساتے رہتے ہیں، انہوں نے کراچی میں الیکشن لڑا، وہ ان کی ضمانت ضبط ہوگی. یہاں تو کون ہے پیپلز پارٹی؟ جیالہ ہونا چاہیے سندھ میں. پنجاب میں جو 2 بڑی پارٹیاں، اس پارٹی کا امیدوار ہونا چاہیے، خواہ آگے اس پر 100 مقدمے ہوں، 100 پرچے ہوں، انڈر میٹرک ہو، اس قابل ہو نہ ہو، اپنے گھر کی نمائندگی کرنے کے بھی قابل نہ ہو، لیکن پورا حلقہ اس کو دے دیا جاتا ہے، وزیر بنا دیا جاتا ہے، وزیر اعظم تک چلا جاتا ہے. تو زوران ممدانی اگر پاکستان میں ہوتا تو یقین کریں اگر ریاست اور حکومت مخالف ہوتا تو کونسلر بھی نہ بنتا. لیکن یہ ہے امریکہ، اس وجہ سے وہ زندہ ہے امریکہ، اور اس وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ہم نے تو خالی جمہوریت کا نام ہی بدنام کیا ہوا ہے. دوسری طرف آئیے جی، جب نام بدنام کی بات ہو رہی ہے تو خامد تو کافی بدنام ہو گیا کہ شوہر کی جانب سے بیوی کے حصے کا کیک کا آخری ٹکڑا کھانے پر بیوی نے 25 سالہ شادی ختم کر دی. بڑی دلچسپ خبر مجھے لگی. امریکہ میں ہے غالباً یہ. 48 سالہ شوہر، شادی کی 25ویں سالگرہ، ہوٹل میں دونوں میاں بیوی نے کھانا کھایا، کیک کاٹا، کیک کھایا گیا. بیوی نے اپنے حصے کے کیک کا آخری ٹکڑا لا کر فریج میں رکھا. صبح اٹھی، فریج کھولا، کیک کا ٹکڑا غائب. خامد سے پوچھا. پہلے تو خامد مانا ہی نہیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے، ہم سارے ایسے ہی کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں ٹال لی جائے، نہ مانو. لیکن بیویاں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ منوا نہ لوں تو پھر مان گیا کہ ہاں میں نے کھایا ہے. جب یہ مان گیا کہ میں نے تیرے کیک کا، جو شادی کی سالگرہ کیک کا تیرا ٹکڑا تھا حصے کا، وہ میں نے کھا لیا، تو بیوی نے
خامند کو چھوڑ دیا، ڈیورس لے لی، طلاق لے لی، یا جو بھی وہاں کا نظام ہے اس کے مطابق اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا آج کے بعد تو میرا خامند نہیں، چل نکل. اور بیوی نے کہا کہ وہ میرا شادی کے 25 سالوں کے بعد بھی وہ میرے حصے کا کیک کا ٹکڑا کھا گیا. اس کو میرا احساس نہیں ہے کہ یہ میری بیوی کا ہے یا وہ کھانا کھائے گی. جس کو شادی کی 25 سالوں کے بعد بھی یہ احساس نہیں ہے، اس کے ساتھ میں اب آگے زندگی کیوں برباد کروں؟ مطلب کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. یہ پتہ خبر کیوں مجھے اچھی لگی؟ یہ مجھے اس لیے اچھی لگی کہ 78 سال ہو گئے ہمیں اس ملک کے حکمران بھگتتے اور 35 سال ہو گئے پیپلز پارٹی اور نون کو بھگت رہے ہیں. اور میں اس بیوی کو دیکھتا ہوں کہ جو اتنی خوش نصیب ہے، جس کے پاس ایک رستہ تھا علیحدگی کا. ہمارے حصے کا یہ سارا کیک کھا گئے یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پچھلے 35 سالوں میں. ان کے بچے ہمارے بچوں کا کیک کیا سارا کچھ ہی کھا گئے. اور ہمارے پاس اتنی بھی چوائس نہیں ہے کہ ہم ان کو ہی طلاق دے سکیں، ان سے جان چھڑا سکیں. اور بہت سارے لوگ میرے اس بیوی سے بھی بدتر ہیں، جس کو شادی کی 25 سال کے بعد یہ خیال آیا کہ یار جو میرے حصے کا کیک کا ٹکڑا کھا گیا ہے، اس نے کیا میرا آگے خیال رکھنا ہے. ہمارے آج بھی کچھ لوگ مسلم لیگ کے جلسوں میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن مسلم لیگ کے جلسوں میں بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں. کچھ پیپلز پارٹی جی اے بھٹو، کچھ ایک بار فیر شیر، یعنی جنہوں نے 4 باریاں لگا کے 14 سال ایک کوئی مرکز پہ حکومت کر کے گیا، 13 سال ایک کوئی کر کے گیا. پیپلز پارٹی غالباً 14 سال کر کے گئی ہے تمام، اگر دیکھا جائے بھٹو صاحب سے راجہ پرویز اشرف تک، اور اب شہباز شریف تھے نواز شریف تک، درمیان میں شاید حسن عباسی صاحب کو بھی ڈال لے تو یہ بھی 13 سال کر کے گئے. پنجاب پہ راجہ رنجیت سنگھ سے کے بعد لمبی حکمرانی ہاؤس آف شریف کی. سندھ پر پیپلز پارٹی کی لمبی حکمرانی. ملا کیا لوگوں کو؟ روٹی کپڑا اور مکان تک نہیں ملا. اور ان کے پاس اتنے مکان ہیں، اتنی روٹیاں، اتنے کپڑے ہیں کہ کوئی حد نہیں. تو نہ ہم اس بیوی جتنے باشعور ہیں کہ ہم ان کو طلاق دینے کا سوچیں، اور نہ ہم اس بیوی جتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ہم طلاق دے سکیں. پہلا مرحلہ تھا سوچیں. اکثریت تو سوچ ہی نہیں رہی. کنویں کے بیل کی طرح، وہ کنویں کے مینڈک کی طرح اور کولو کے بیل کی طرح بس ایک ہی آنکھوں پہ پٹی چڑھا کے ووٹ دے ہی جا رہے ہیں. یعنی وہ بیوی کیا کہہ رہی تھی ہمارے درمیان لڑائیاں تھیں، ہم علیحدہ کمروں میں سو رہے تھے، سالگرہ آئی شادی کی، ہم نے سوچا ایک کوشش کرتے ہیں رشتہ بچانے کے لیے، شاید تعلق بچ جائے، پھر سے زندہ ہو جائے. ہم نے ہوٹل میں گئے، کھانا کھایا، کیک کاٹا، اور گھر آیا، میں اپنے حصے کا کیک رکھا، رات کو وہ میرا خامند کھا گیا. تو اگر ذرا سوچیں، ہمارے درمیان بھی لڑائیاں ہیں، عوام اور ان پارٹیوں کے درمیان. ہم بھی علیحدہ ہیں، وہ اپنی دنیا میں، اب اپنی دنیا میں، وہ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، ہم اپنے. ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ وہ ہم جیسے ہیں. کب بے نظیر بھٹو سستے بازاروں میں جا کر سودا خریدا انہوں نے؟ کب مریم نواز شریف نے اپنے گھر کا بجٹ بنایا؟ کب بلاول بھٹو نے یوٹیلٹی سٹور سے چیزیں خریدی ہیں؟ کب یہ سارے ہمارے اسپتالوں میں لیٹے ہیں؟ تو وہ علیحدہ، ہم علیحدہ. الیکشن آتا ہے، ہم پھر تیار ہو کر کہتے ہیں کہ چلو ایک موقع اور دیا جائے. ہم پھر ایک موقع اور دیتے ہیں، اور ایک موقع اور دینے کے بعد بھی جب وہ ہمارے حصے کا کیک کھا جاتے ہیں، ہم پھر بھی نہیں سوچتے کہ ان کو طلاق دے دیں. تو قصہ مختصر، اس بیوی کو دیکھیے. 2 چیزیں. ایک، اس بیوی والی سوچ پیدا کریں اپنے اندر کہ جو ہمارے حصے کا کھا گئے ہیں انہیں ہم نے طلاق دینی ہے، ان کے ساتھ نہیں رہنا، ان کے ساتھ نہیں چلنا. اور دوسرا حصہ، آئین اور قانون کے اندر رہ کر رستہ نکالنا ہے کہ جب ہم ان کو طلاق دیں تو واقعی طلاق دیں اور واقعی اپنی زندگیوں سے نکال دیں، کیونکہ ان کا ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان زندہ باد.